بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برتھ ڈے اور شادی کی سالگرہ کی شرعی حیثیت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ مسلمان جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم میلاد منانا قرآن و سنت سے استدلال کر کے بدعت اور خلاف شروع قرار دیتا ہے، لیکن اپنے بچوں کا برتھ ڈے اور شادی کی سالگرہ اہتمام اور خوشی سے مناتا ہے، اور وہی مسلمان کسی دوسری برتھ ڈے پر شرکت کرتا ہے، اس کے انتظام میں آگے ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں بتائیں کہ اس کا یہ طرز عمل اسلامی ہے یا غیر اسلامی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بدعت کی تعریف یہ ہے کہ دین میں کسی ایسی نئی بات کا اضافہ کرنا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی دلیل نہ ہو، حالانکہ بعد میں نہ کوئی ضرورت پیدا ہوئی اور نہ ہی آپ کے زمانے میں اس کام کے کرنے میں کوئی امر مانے تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لی منہ فہو رد۔ جو شخص ہمارے دین میں کوئی ایسی بات پیدا کرے گا جو دین میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہوگی۔ اس حدیث میں اس معاملے کے جو الفاظ ہیں ان سے واضح ہو گیا کہ دینی معاملات میں اجر و ثواب کی نیت سے اور اللہ کا قرب تلاش کرنے کی غرض سے جو نیا کام کیا جائے گا وہ بدعت ہوگا، اور دینی معاملات میں اپنی طرف سے اضافہ بدعت ہوگا، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ بعض لوگ جہالت سے کہہ دیتے ہیں کہ موٹر کار، اینک اور ٹوپی وغیرہ یہ بھی نئی چیزیں ہیں، تو کیا یہ بھی بدعت ہیں؟ یہ چیزیں اس لیے بدعت شمار نہیں ہوں گی کہ یہ دین میں اضافہ نہیں، اور کوئی بھی شخص ان چیزوں کے استعمال میں ثواب نہیں ڈھونڈتا اور نہ ہی انہیں قرب الہی کا ذریعہ سمجھتا ہے، اس لیے کہ یہ ضروریات زندگی میں سے ہیں جنہیں دین میں زیادتی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس بنیاد پر اگر کوئی شخص کسی نئے کام کو بدعت قرار دیتا ہے، جیسے مروجہ میلاد وغیرہ، تو وہ صحیح موقف اختیار کرتا ہے۔ جہاں تک برتھ ڈے اور سالگرہ منانے کا تعلق ہے، یہ ایک ماڈرن بدعت ضرور ہے، لیکن بدعت کی شرعی تعریف اس پر صادق نہیں آتی، کیونکہ کوئی بھی شخص اپنے بیٹے کی برتھ ڈے اور شادی کی سالگرہ ثواب کی نیت سے یا قرب الہی کی غرض سے نہیں کرتا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ کام اب جائز ہو گیا ہے، بلکہ ایک لحاظ سے یہ بدعت سے بھی سنگین ہے، کیونکہ یہ غیر مسلموں خصوصاً یہود و نصارہ کی تقلید میں کیا جاتا ہے، اور غیروں کی تقلید اور ان کی مشابہت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گناہ قرار دیا ہے۔ برتھ ڈے، سالگرہ، پھر ان مواقع پر کیک کاٹنا، موم بتیاں جلانا اور بجھانا، اس طرح کی تمام خرافات مسلمان غیر مسلموں سے لے رہے ہیں۔ یہ روش مسلمانوں کے اسلامی تشخص کے لیے تباہ کن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مناسبتوں سے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ کی تقلید کی بجائے ان کی مخالفت کرو۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ جو شخص کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ ان ہی میں ہے۔ غیروں کی تقلید میں کیے جانے والے یہ کام ایک لحاظ سے بدعت قرار دیے جا سکتے ہیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی قوم جب بدعت جاری کرتی ہے تو اللہ اس کے بدلے میں ان سے سنت اٹھا لیتے ہیں، اور بچوں کی پیدائش اور دوسری مناسبتوں سے ڈے منانے والے یہ لوگ سنتوں کو ترک کرتے ہیں۔ بچے کے کان میں اذان، اس کے بال کٹوانے اور عقیقہ جیسی سنتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی جگہ
انہوں نے انگریزوں کی سنتوں کو اپنا لیا ہوتا ہے۔ رہی یہ بات کہ جو شخص ایسی تقریبات میں شرکت کرتا ہے اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، تو ظاہر ہے بدعت اور معصیت کے کسی کام میں شرکت اس سے تعاون کے مترادف ہے۔ اس لیے ایسی تقریبات میں عمومی طور پر شرکت جائز نہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس نیت سے شریک ہوتا ہے کہ وہاں تبلیغ کرے گا یا اس مروجہ رسم سے انہیں روکنے کی کوشش کرے گا تو یہ الگ بات ہے، اور جو شخص ایسی تقریبات میں ذوق و شوق سے شریک ہوتا ہے بلکہ ان کا اہتمام کرتا ہے تو اس فعل کو اسلامی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ امید ہے آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔